نظر کا سلام. امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے. ایک طویل وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. پچھلے دنوں کچھ زیادہ ٹریولنگ رہی اور کچھ مصروفیات ایسی تھیں جس بنا پر ویلاگ نہیں کر سکا، لیکن آج میری نظر سے جو خبر گزری ہے اس نے مجھے مجبور کیا کہ دوبارہ سے ویلاگ کرنا چاہیے. اور یہ خبر تھی پاکستان کے ارد گرد سے، یعنی کہ بھارت سے جڑی ہوئی خبر تھی، جس میں کشمیریوں کے خون کا سودا کیا گیا ہے کہ متحدہ عرب امارات نے بھارت کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جس کے تحت وہ مقبوضہ جموں اور کشمیر میں ایک ہیوج سرمایہ کاری کرنے کے لیے جا رہا ہے. اس کے ایم او یو کے اوپر دستخط ہو گئے. اچھا، یہ خبر مجھے پاکستان کے مین اسٹریم میڈیا پہ مجھے نہیں ملی. جب میں نے یہ خبر پڑھی اور اس کے بعد مزید چیزیں دیکھی ارد گرد پہ تو بڑی حیرانی ہوئی کہ یہ وہ متحدہ عرب امارات ہے جس نے بھارت کے ساتھ یہ معاہدہ کیا ہے. کشمیریوں کا جو 5 اگست 2019 کو جو آئین میں ان کو خصوصی حیثیت حاصل تھی، اس کو ختم کرنے کے بعد سے اب تک کشمیریوں کی زندگی ایک عذاب سے کم نہیں ہے. اور ان کے لہو کے اوپر، ان کے اوپر جو مظالم ہو رہے ہیں، اس کے اوپر آواز اٹھانا تو کجا کہ ان کے زخموں پہ نمک چھڑکنے کے لیے یہ معاہدہ کیا گیا ہے. اس طرح سے بھارت کے ساتھ جو معاہدہ جس ملک نے کیا ہے کشمیر کے اندر سرمایہ کاری کا، اس میں متحدہ عرب امارات ایک پہلا ملک بن گیا ہے کہ جو مقبوضہ جموں اور کشمیر میں جس میں بھارت کا غیر قانونی قبضہ ہے، اس میں وہ سرمایہ کاری کرنے جا رہے ہیں. اچھا، یہ متحدہ عرب امارات یہ وہی ملک ہے جس نے 5 اگست 2019 کو جو بھارت کا اقدام تھا نریندر مودی کا، جس نے کشمیریوں کی جو آئینی حیثیت ان کو جو حاصل تھی اس کو سلب کر لیا، اس کو ختم کر دیا. اس کا یہ جو آئین میں جو ایسے ختم کی گئی، اس کے پر متحدہ عرب امارات میں کوئی سمجھے اور اس کے تفکر کیے بغیر جو نئی دہلی میں یو ای کے سفیر تھے، انہوں نے اس کو بھارت کا مکمل طور پہ اندرونی معاملہ قرار دیا. اور صرف اندرونی معاملہ قرار نہیں دیا بلکہ یہ کہا گیا کہ اس عمل سے جو مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام ہیں ان کے ساتھ جو امتیازی سلوک کیا جاتا ہے، ان کے ساتھ جو مظالم ہوتے ہیں، ان کو جو روزگار کے مواقع فراہم نہیں کیے جاتے، اس کے بعد وہاں پہ ان کے لیے بہتر مواقع پیدا ہو سکیں گے، سرمایہ کاری ہوگی. لیکن جب یہ خبر میرے سامنے گزرتی ہے، یہ جو ابھی جو ایگریمنٹ یہ کیا گیا ہے، تو اس نے وہی یاد تازہ کر دی ہے جیسے فلسطینیوں کے اوپر مظالم کے اسرائیل نے اس کو بھی پس پش ڈال دیا گیا، نہ ہی ان کے مظالم کے خلاف کبھی احتجاج کیا. ہاں، صرف یہ نہیں کیا ہے کہ جب بھی اسرائیلی فوج نے فلسطینیوں کے اوپر بمباری کر کے ان کو تاراج کیا، اس کے بعد جہاز بھر کے نئے سامان کا میڈیسن کا وہ وہاں پہ پہنچا دیا جاتا تھا. ایک یہ کام صرف کیا ہے اور یہ نہیں کیا. اس کے بعد پھر اگست 2020 میں جس طرح سے اسرائیل کے ساتھ جو سفارت تعلقات بحال کیے گئے ہیں، اس میں بھی یہی کیا گیا کہ اسرائیل کے اندر سرمایہ کاری کی گئی بڑے پیمانے پہ، اور ان کے ساتھ آئی ٹی انڈسٹری کے اندر، اور وہ نہیں پھر کھیلوں کی سرگرمی بالخصوص فٹ بال کلب، جو ایک ان کا بالکل تباہار فٹ بال کلب تھا جس میں کوئی بھی ایک عرب اسرائیلی شامل نہیں کیا گیا تھا، وہ ختم ہو گیا تھا. اس کے ریوائول کے لیے یو ای سے وہاں پہ سرمایہ کاری کی جاتی ہے بالکل اسی طرح سے. اب پھر یہاں پہ جو حرکت کی گئی ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر، وہاں بھی یہ کی گئی ہے. جس طرح سے یعنی کہ زہر آلود خنجر جو فلسطینیوں کی پشت میں گھونپا گیا تھا، وہی اب یہاں پہ کشمیر کے عوام کے ساتھ سلوک کیا گیا ہے. اس میں کسی کی نظر نہیں گزری، کسی نے کچھ بھی نہیں کہا کہ اب وہاں کچھ سرمایہ کاری کرنے کے لیے متحدہ عرب امارات نے جو ان کے ساتھ ایم او یو سائن کیا ہے بھارت کے ساتھ، اس کی بنیاد کے اوپر وہاں پہ مقبوضہ کشمیر کے اندر جو سرمایہ کاری کی جا رہی ہے، اس میں آئی ٹی انڈسٹری ہے، وہ بڑے ٹاور بنائے جا رہے ہیں جس میں کثیر الجہتی جو کام ہوں گے سارے اس عمارات کے اندر کیے جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ ٹورزم کے اوپر کام کیا جائے گا، میڈیکل کالج بنایا جائے گا، ہاسپٹل بنائے جائیں گے. یہ سرمایہ کاری کی جا رہی ہے. لیکن فی الوقت ابھی یہ نہیں بتایا گیا کہ کتنے ارب ڈالرز کی سرمایہ کاری وہاں پر کی جائے گی. تو یہ جو صورتحال وہاں پہ ہونی جا رہی ہے، یہ کشمیریوں کے حق میں تو بہتر نہیں ہے. اور یہاں جو جس پیمانے پہ سرمایہ کاری، اس کے بعد جو ٹورزم کا جو ٹیکس ہوگا،
یہ وہی بات ہے کہ جب یہ 5 اگست 2019 کو یہ سب کچھ ہوا تھا، جو فلسطینی کشمیری کے ساتھ جو بھارت کے وزیر اعظم نے کیا تھا سلوک، میں ان دنوں امریکہ میں موجود تھا، تو اسی وقت جو نئی دلی سے اسٹیٹمنٹ آیا تھا، میں نے تبھی کہا تھا کہ یہ متحدہ عرب امارات کو پہلے سے اس کا علم تھا کہ یہ جو بھارت وہاں پہ ریاست میں کرنے جا رہا ہے، جموں کشمیر کے اندر جو شب ان پہ مارا گیا ہے، کشمیری عوام کے اوپر مارا گیا ہے، اس سے بخوبی آگاہ تھا۔ اسی بنیاد پر انہوں نے اس وقت کہا تھا کہ یہاں پہ سرمایہ کاری کی جائے گی اور کشمیری کی زندگی میں سکون اور سکھ آئے گا۔ تو اب یہ 2 سال کے بعد یہ کانٹریکٹ کیا گیا ہے، ابھی تک کوئی بھی غیر ملکی وہاں پہ تو وفود بھی نہیں جا سکتے تھے، اور اب یہ سرمایہ کاری کی جا رہی ہے بڑے پیمانے کے اوپر۔ تو اس سے جو خدشات میں نے اس وقت اپنے ظاہر کیے تھے، اب اس کو امنی جامع متحدہ عرب امارات نے پہنا دیا ہے یہ ایگریمنٹ کر کے۔ اچھا، اور پھر یہ ایگریمنٹ ایسے موقع پر کیا گیا ہے کہ جب وہ وہاں پونچھ میں پچھلے کوئی 9 سے 10 روز سے محاصرہ کیا ہوا آبادی کا، اور کوئی 2 درجن سے زائد کشمیریوں کو شہید کیا جا چکا ہے، جن کو صرف ایک جواز بنا کر کے یہ مقابلہ ہو رہا ہے وہاں پہ، انہوں نے بھارتی فوج کا اٹیک کیا ہے، تو ان کو 2 درجن سے زیادہ کشمیری شہید کر دی گئے۔ یہی نہیں، اس کے علاوہ پچھلے 2 سال کے اندر جس پیمانے پر میسیکر کیا گیا، عورتوں کی عزتیں لوٹی گئی ہیں، بچوں کو مارا گیا ہے، تعلیم ادارے وہاں پہ بند کرا دیے گئے ہیں، میڈیکل کی سہولت فراہم نہیں کی جا رہی ہے، یہی نہیں بلکہ 2 درجن سے زائد کشمیری رہنماؤں کو جیلوں میں قید کر دیے گئے۔ اسی طرح گھر گھر تلاشی کے نام پر ان کو مارا جا رہا ہے، اور جو قانون جو 370 جو آئینی حیثیت تھی اس کو ختم کیا ہے۔ اس کے بعد سے جو کشمیریوں کو خود مختاری کی ایک راہ تھی، ایک ونڈو کھلی ہوئی تھی، اس کو بھی بند کر دیا گیا ہے کہ وہاں پہ کسی طرح طور جاری نہ جا سکے۔ ایسے اس میں جو متحدہ عرب امارات نے معاہدہ کیا ہے بھارت کے ساتھ، تو یہ ایک جگ ہنسائی ہے۔ یہ وہی چیز ہے جس طرح سے فلسطین، جو میں نے شروع میں بھی کہا کہ فلسطینیوں کے جو مظالم کے اوپر انہوں نے اسرائیل کے ساتھ معاہدہ کر لیا، وہی چیز یہاں پہ کی گئی ہے۔ کیونکہ دیکھیں، بھارت میں بارہا پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ جو مظالم اسرائیل فلسطین میں ڈھا رہا ہے فلسطینیوں کے اوپر، سیم وہی چیزیں، وہی کلچر، مظالم کا جو کلچر ہے، جدید مظالم کی جو شکل ہے، وہ کشمیریوں کے اوپر بھارت استعمال کر رہا ہے۔ اور پھر یہاں پہ بھی وہی ملک ہے، عرب مسلمان ملک ہے، جس نے اسرائیل سے تعلقات قائم کیے، اور اسی نے اب یہ بھارت کے ساتھ تعلقات استوار کیے ہیں۔ اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ یہ وہ ملک ہے کہ جو انسانیت کے برخلاف تجارت کو ترجیح دے رہا ہے، جہاں پہ انسانی کو خون کی کوئی قدر نہیں ہے، انسانی حقوق کی جو پامالی ہو رہی ہے اس کی کوئی قدر نہیں ہے۔ ہاں، قدر ہے تو معیشت کی قدر ہے کہ کسی بھی طرح سے بھارت کی جو 1 ارب 35 کروڑ سے زائد کی جو مارکیٹ ہے ان کو کیپچر کر لے۔ اچھا، یہ نہیں، جو متحدہ عرب امارات کا جو دورہ معیار ہے، تھوڑا سا میں آپ کو ایک اور بھی جھلک دکھاؤں کہ معیشت کس طرح سے بھارت کی بہتر کرنے میں یوئی کا کردار ہے۔ کہ متحدہ عرب امارات کی جو آبادی ہے اب لگ بھگ 1 کروڑ کی آبادی ہو چکی ہے، اور اس میں آپ کو حیرانی ہوگی کہ 35 لاکھ سے زائد اس میں بھارتی شہری ہیں جو وہاں پہ مختلف شعبوں میں کام کر رہے ہیں۔ ان کی لابیز بڑے اسٹرانگ وہاں پہ، اور وہ اپنے ملک کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں، اور جو ان کو جگہ دی ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد اگر دیکھیں جو پاکستانی ہے، جو پاکستانیوں متحدہ عرب امارات کو بنایا ہے، جس اپنے خون پسینے سے وہاں پہ ان کی عمارتیں کھڑی کی، سب کچھ کیا، ایک ریگستان ہوا کرتا تھا، لیکن آج جب سب کچھ ہو گیا تو اب اسی متحدہ عرب امارات نے پاکستانیوں کا بھی مسلک کی بنیاد پر کبھی اور کسی شعبے کے اندر پاکستانیوں کو وہاں سے بے دخل کیا گیا، ان کے پاسپورٹ چیک کر کر کے۔ تو یہ وہ صورتحال ہے۔ اچھا، پھر یہی نہیں کہ اگر کسی بھی بھارتی شہری کا یو ایس کا 5 سالہ ویزا لگا ہوا ہے تو اس کو آن ارائیول انٹری دی جاتی ہے، لیکن پاکستانیوں کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا جاتا، انہیں پہلے ویزا لینا پڑتا ہے۔ اچھا، پھر متحدہ عرب امارات میں جو پاکستانی ہیں ان کی تعداد تو وہاں کچھ بھی نہیں ہے، 35 لاکھ وہ ہے، تو پاکستانی 16-17 لاکھ پاکستانی وہاں پہ موجود ہے بس۔ آپ یہ دیکھ لیں دورہ معیار متحدہ عرب امارات کا کہ پاکستان تمام مسلمان ممالک بالخصوص جو عرب ممالک ہیں انہیں اپنا برادر ملک کہتا ہے، ان کے لیے جان تن من دھن سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ یہی نہیں، عملی طور پہ بھی بارہا ہو چکا ہے، لیکن
उस जानिब से जो सर्द मोरी आती है, सर्द मोरी भी, और बल्कि जो पाकिस्तान के जो दुश्मन है उनके साथ ताल्लुकात इस्तवार किए जा रहे हैं, उनको स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है। ये भी नहीं सोचिए पाकिस्तान क्या सोचेगा, और पाकिस्तान के साथ आप अगर लोन देते भी तो उसको वापस मांग लिया जाता है। तो जिस तरह से हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, तो बात यही थी। इतना बड़ा टॉपिक था, बदकिस्मती से हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया से की आंखों से उछल रहा थे। हम दीगर इश्यूज के अंदर लगे हुए थे। अगर इसके ऊपर बात की जाए तो बेहतर होगा। और अब मेरा ये भी पाकिस्तान दफ्तर खारजा से भी ये वो है कि इसके ऊपर बारीक बीनी से इसका मुशाहिदा करें। दो कि हर मुल्क को अख्तियार है कि वो अपने मुल्क के मफाद में बेहतर हिकमत में इख्तियार करे, मईशत की बेहतर बनाए, अपने ताल्लुकात देखते हुए हर किसी ताल्लुकात एक दूसरे मुल्क के साथ अपनी अपनी बराबरी की सतह पर किए जाते हैं, उसको मालूम है कि सब क्या करना है। तो पाकिस्तान को भी ये सोचना चाहिए कि किस ताल्लुकात किस नौयत के किस सतह पर होने चाहिए, कि जब वो किसी तौर पर ख्याल नहीं कर रहा हमारा, तो हम फिर क्यों इस अंदाज से उनके साथ हर वक्त जुड़े रहते हैं कि OIC है, इस्लामी ममालिक है, उम्मत मुस्लिमा है, हम सब के हमारे सीने में दर्द होता है, हम सब के लिए बाहर निकल आते हैं, उनके लिए काम करते हैं। लेकिन जब जरूरत पड़ती है उम्मत मुस्लिमा का बिल्कुल फ़लस्तीनियों को और कश्मीरी अवाम को जब पीछे पलट के देखते हैं तो कोई भी नहीं होता, सिर्फ पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क खड़ा होता है जो तन मन धन हर तरह से उनकी अखलाकी सिफारती हर तरह से मदद कर रहा होता है। जबकि ये दीगर ममालिक हैं वो सिर्फ और सिर्फ मईशत को तरजीह देते हैं। मैं यहाँ पे जाते जाते एक और चीज़ इंकशाफ कर दूँ कि अभी सिर्फ यही नहीं कि जो कश्मीर में सरमायाकारी का भारत के साथ UAE ने मुआहदा किया है, हमें इन फ्यूचर यानी अन करीब ये UAE की जानिब से और दीगर अरब ममालिक की जानिब से मजीद इस तरह की सरमायाकारी के हमें इंकशाफात हमारे सामने आएंगे। तो आगे जिस तरह से बहुत बढ़ रहा है, पाकिस्तान को अपनी विसमत का तयन करना पड़ेगा कि ममालिक कैसे तरक्की करते हैं, कौन हमारे साथ है, कौन हमारे दुश्मनों के साथ है, और किस तरह पाकिस्तान को इस मौजूदा सूरत हाल में बिलखुसूस ये जो मौजूदा जम्मू कश्मीर में सरमायाकारी की बात की जा रही है दुबई की जानिब से, तो इसके ऊपर क्या एक्शन होता है। अभी तक कोई इस तरह का स्टेटमेंट सामने किसी का भी नहीं आया, लेकिन उम्मीद की जा सकती है कि जब इसके ऊपर मतलब थिंक टैंक्स और हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया बातचीत करेगा तो ज़रूर कोई एक ऐसी राह निकलेगी जिसमें से हम भी आगे बढ़ सकेंगे और उसी बराबरी की बुनियाद पर ताल्लुकात इस्तेमाल कर सकेंगे। देखिएगा और अपने कमेंट जरूर दीजिएगा, इसमें कोई किसी किस्म की कमी या कोताही रह गई हो। अगर पसंद आए तो ज़रूर इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।